السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بہت ہی خوفناک اور ہولناک قسم کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ لاہور میں رائے ونڈ میں ایک قاری صاحب ہیں جنہوں نے ایک بچے کو اپیرنٹلی تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ زیادتی کی بچے کے ساتھ، اور پھر اس کو ایک بلڈنگ کی چھت سے جو ہے دھکیل کے قتل کر دیا. مطلب وہ بچہ بتایا گیا کہ وہ ہسپتال میں دم توڑ گیا. جب میں نے بھی یہ خبر سنی تو میں تو بہت ہی پریشان ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے انشاءاللہ شو میں بھی ٹاپک بناؤں گا. اور یقیناً ایسے لوگ، اگر کوئی ایسی حرکت کسی نے کی ہو تو ہمارا موقف اس پہ بڑا سخت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے درندوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے اور پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر پتہ چلا کہ جیو نیوز کی خبر ایک آئی جس میں پتہ چلا کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو پریلیمنری تحقیقات ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلا کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ بچہ جو ہے وہ بلڈنگ کی سیڑھی سے گر گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، اور کوئی اس کے ساتھ زیادتی کے علامات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے کہ ہی واز انڈر سم کائنڈ آف سیکشول ابیوز اور اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ. لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں 8 سالہ بچے کی ہلاکت کا مقدمہ. پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں بچے سے زیادتی کے شواہد نہیں ملے، تاہم پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے. بچے کی ہلاکت سیڑھیوں سے گرنے اور سر پر چوٹ لگنے کے باعث ہوئی. اس سے قبل پولیس نے مدرسے کے معلم پر مبینہ زیادتی اور بالائی منزل سے پھینکنے کا الزام لگایا تھا. پولیس کے مطابق ملزم حراست میں ہے، حتمی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے. تو اب یہ سٹوری سامنے آ رہی ہے، تو اس سے 2 سبق ملتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے سب سے پہلے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. کہ ہم نے کتنی دفعہ ہی پاکستان میں ایسے دیکھا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے اور پھر اس کے بارے میں تہلکہ مچ جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں، آل ہیل بریکس لوس، اینڈ دین اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی وہ اصل میں خبر فیک نیوز تھی، یا اس کی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ابھی بھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی اٹ واز سم کائنڈ آف اے ہوکس اور فالس نیوز، اور اصل واقعہ جو ہے وہ کچھ اور تھا. ریگارڈلیس آف دیٹ میں کہتا ہوں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اگر کوئی قصوروار ہے اس کیس میں تو اس کی پنشمنٹ ایبسلیوٹلی اینڈ اٹرلی زبردست طریقے سے ہونی چاہیے کہ عبرت کا نشان وہ بندہ بن جائے. ہم شروع سے ہمارا موقف یہ ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہو یا کوئی عام بندہ ہو، ہمارا اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کسی نے مولوی نے کیا تو نہیں جی اس کو جانے دو، اور اگر مولوی نے نہیں کیا تو اس کو پکڑ کے مارو. ہمارا موقف ہمیشہ سے وہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس قسم کی گھنونی حرکت اگر کرتا ہے، جس طرح کہ زینب کا واقعہ ہوا، ہم نے دیکھا جی سندھ میں ایک اسکول کا ٹیچر تھا، اس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، پتہ نہیں اس کا کوئی پورنوگرافک کانٹینٹ جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں شپ ہو رہا تھا. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے اسلام آباد راولپنڈی میں ایک بندہ پکڑا گیا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے کور کے اندر کام کر رہا تھا، وہ بھی بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، جو ڈسپلیس چلڈرن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا، اور انہی بچوں کو یوز کر رہا تھا فار پورنوگرافک کانٹینٹ، اور وہ بھی سپلائی کر رہا تھا جو نا اسکینڈینیوین کنٹریز میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور چاہے کوئی مفتی ہو یا مولوی ہو یا جو بھی ہو، اینی ون ہو از، اینڈ آئی ریپیٹ دس، اینی ون ریگارڈلیس آف رینک پوزیشن وٹ ایور، کوئی بھی بندہ جو ریپ کا مرتکب ہے، کوئی بھی بندہ جو بچوں کے ساتھ سوڈمی کا مرتکب ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ہماری شریعت کے مطابق جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے، اور ناٹ جسٹ ڈیتھ پینلٹی، عبرتناک سزا ہونی چاہیے. سو میں حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ بھئی کوئی بھی جب بھی ایسے کیسز آتے ہیں تو دیکھیں عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہوتا ہے، واقعے کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، پوری انویسٹیگیشن کریں، فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ از. اگر تو بندہ اس کے اوپر فالس ایلیگیشن ہے تو اس کو پھر بری کرنا چاہیے، اگر فالس ایلیگیشن نہیں ہے تو پھر عبرتناک سزا ہونی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ نہیں دی جاتی. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ اکثر اوقات بہت کمپلین کرتا ہے کہ جی عورتوں کو ریپ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن پھر آپ لوگ کیوں رک جاتے ہو جب ڈیتھ پینلٹی کی بات آتی ہے؟ جب اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کیوں چپ ہو جاتے ہو؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.